مودی جیسے لوگ جب تک انڈیا کے اوپر حکومت کریں گے, جب تک یہ لابی وہاں پہ اسٹرانگ رہے گی, تب تک ہمارے جو ملک ہیں یہ آپس میں ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھ سکیں گے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مسائل ٹیبل پر حل ہوتے نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پر انڈیا کے اندر وہ لوگ بالکل نہیں چاہتے. وہ تو چاہتے ہیں آج جنگ لگے, ان کا بس چلے. اگر ہم سپر پاور نہ ہوتے پاکستان, اللہ کا شکر ہے کہ ہم سپر پاور ہیں اور ہماری فوج جو ہے وہ دنیا کو بہترین فوج ہے, اگر ہم یہ نہ ہوتے تو یقین کریں کب کا انہوں نے جیسے کشمیر کے اندر ظلم و ستم کر رہے ہیں, جیسے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں ان کو, یقین کریں آج انڈیا آپ کا لاہور میں بیٹھا ہوتا, آج انڈیا آپ کے ان کے فوجی یہاں ہر جگہ پر بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا ظلم کر رہے ہوتے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے خاص کرم ہے اس ملک کے اوپر, اور ہماری فوج کی مضبوطی اور ان کی ہمت اور ان کی پاور اور ہماری باقی چیزیں جتنی بھی ہیں, وہ ان کو ادھر آنے سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہمارے منہ کے اوپر ہمارے دانت توڑ دیں گے. اچھا ایسے ہوا؟ ایسے ہوا نہیں, ایسے ان کو پتہ ہے. کتنی بار انہوں نے اپنی توپوں کے منہ ادھر کیے, لیکن جب ان کو ظاہر ایک سسٹم ایسا پتہ چل جاتا ہے کہ 80 پہلے ہی ادھر منہ کر کے بیٹھے ہیں, ایک فائر ادھر سے آئے گا 10 ماریں گے. ہسٹری میں جائیں گے تو دیکھیں جنگ تو ہم نے نہ کرنی ہے, اور اگر انہوں نے توپوں کا منہ کیا یا ہم نے کیا تو یہ اچھی بات ہے. میں کوئی نہیں چاہتا, سیدھی سی بات ہے, میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں, انڈیا کی عوام بھی زندہ رہنا چاہتی ہے, جنگ میں نہیں چاہتا. لیکن جب جنگ مسلط کر دی جاتی ہے تو پھر اس سے بھاگا نہیں جاتا. خاص طور پر جو مسلمان ہے, خاص طور پر جو مسلمان ہے, ہندو کے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے. جو مسلمان ہے, مسلمان کو تو پتا ہے کہ میں بہت جذبہ اس لیے کہ اس کو تو پتا ہے کہ میری جان نکلنی ہے تو میں سیدھا جنت میں جاؤں گا. اچھا, ہاں, دوزخ میں بھی اگر جاؤں گا تو وہاں پر گناہ ہوگا. جنت میں جانے کی گارنٹی پکی ہے. وہ جنت سے جانے ہو رہے دوزخ کے جانے اللہ دی بندگی. ہاں, سب نے جانا ہے جنت میں, سب نے. کلمہ اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پڑھا ہوا ہے نا, اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے آپ جنت میں جائیں گے. لیکن اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے, کوٹ بڑی بے گی پہلے, حساب کتاب ہوگا اس کے بعد. تو ہمیں یہ ہے کہ ہم ہمارا فیتھ ہے نا, ہمارا ایک دین جو ہمیں بتاتا ہے, چیزیں بتاتا ہے. ان کے پاس ایسا کچھ سین نہیں ہے. ان کے پاس دوسرے جنم ہے, وہ کہانیاں ہیں, وہ فلموں کے اندر کہ دوسرے جنم میں وہ بندر بن کے آ جائیں گے, دوسرے جنم میں وہ بکری بن کے آ جائیں گے. ان کے یہ چیزیں ہیں. مطلب ان کا دیکھیں ان کے جو دھرم ہے جتنا ہم سمجھے ہیں, انرجی نہ ڈسٹرائے ہوتی ہے نہ کریٹ ہوتی ہے, بلکہ یہ ایک فارم سے دوسرے فارم میں کیا ہوتی ہے تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے جنموں کا کسی بھی فارم میں وہ انسان کے فارم میں دوبارہ جنم لے سکتے ہیں, پیڑ پودے کی طرح. یہ ان کے کور بلیوز ہیں, ان کے ریلیجن, اور ہر ریلیجن کے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ نے کشمیر کا میٹر دیا, اب جب سے انہوں نے آرٹیکل ہٹایا ہے تو وہ تو کشمیر میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اور آج کی ویڈیو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی, کشمیری دڑا دڑ نکل رہے ہیں ووٹ کے لیے. کبھی مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ گئی ہیں؟ نہیں گئی. ہاں, میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, ہم نے صرف ویڈیوز دیکھی ہیں. نہ ہم مقبوضہ کشمیر میں جا سکتے ہیں, جو بات میں نے پہلے کی. ہمارے ویزے ہی نہیں لگیں گے. کیوں نہیں لگیں گے؟ کیونکہ وہ سچ جو ہم اپنے کیمروں سے ریکارڈ کرنا چاہیں گے, وہ چیزیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنیا کو بتانا چاہیں گے, وہ چیز وہ نہیں چاہتے. وہ چیز دنیا کو وہی سچ دکھانا چاہ رہے ہیں, وہ جو دنیا کا سچ وہ اپنی مرضی کا جو انہوں نے کرا ہوا ہے. وہاں کی عوام سے پوچھیں. انڈیا تو پاکستان کو ہر فورم پہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ کراس بارڈر ٹیررزم کر رہے ہیں. دیٹس وائی ہمیں ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. ہمارے کتنے یہاں بم دھماکوں میں ان کے لوگ نہیں ملوث تھے, کتنے انہوں نے ہمارے یہاں پہ. اب تو اللہ کا شکر ہے تھوڑا کنٹرول چیزیں ہو گئی ہیں. پچھلے کچھ سالوں میں جائیں, جتنے بھی بم دھماکے ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ ان کے لوگ نہیں ملوث تھے, پکڑے بھی گئے. پھر تو ظاہر ہے جب سہولت کر پکڑا جاتا ہے بتاتا نہیں ہے کہ کڑیاں کہاں سے ملتی ہیں. بلوچستان پہ الزام لگاتے ہیں, ہم ان پہ لگاتے ہیں. میں حالات کون خراب کرتا ہے؟ کس کو تکلیف ہے کہ وہاں پہ, کس کو تکلیف ہے کہ ہمارا جو سمندر ہے وہاں پہ ٹریڈ اور معاملات, کس کو تکلیف ہے؟ انڈیا کو تکلیف ہے. انڈیا روڈ ریٹ کھاتا ہے. انہوں نے تو چابہار پہ انویسٹمنٹ کر دی. انویسٹمنٹ تو وہ جگہ جگہ پہ کر رہے ہیں. جو انڈیا وہ کشمیر والی آپ بات کر رہی ہیں, وہ بھی انویسٹمنٹ صرف ہمیں دکھائی جا رہی ہے. وہاں کی عوام سے پوچھیں, وہاں کی عوام سے پوچھیں وہ کتنے. ہاں, چند لوگ ظاہر ہے لابیز ہوتی ہیں, چند لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے ان کے معاملات سے خوش ہوں گے, کچھ چیزیں ہوں گی, لیکن اوورآل مقبوضہ کشمیر کا جو کشمیری ہے اس کا دل جو ہے وہ دھڑکتا پاکستان کے ساتھ ہے. وہ پاکستان کے ساتھ جینا مرنا اور سارے معاملات کرنا چاہتا ہے, یا کم از کم وہ آزاد رہنا چاہتا ہے. انڈیا کے ساتھ کسی طرح بھی الحاق ان کی نسلیں نہیں چاہتی. یہ جا کے پوچھ لیں, ان سے نہ پوچھیں, یا ان کی چیزیں یا ویڈیو نہ دیکھیں, آپ جا کے دیکھ لیں, اور وہ آپ کو جانے نہیں دیں گے. سب سے بڑی مثال ہے کہ ہمیں کیوں نہیں جانے. اگر ایک کمرے کے اندر کوئی غلط کام نہیں ہو رہا تو مجھے کیوں روکیں گے؟ کہیں گے آئیں جی دیکھیں, اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو پھر ہی روکیں گے. میں ایک یہاں پہ بات کوٹ کروں گی ڈاکٹر اشتیاق احمد کا. جب میں نے انٹرویو کیا تھا, جب وہ انڈیا میں تھے, تو انہوں نے بھی یہ بات کلیئرلی کی تھی کہ اگر پاکستانی اپنے ویزے میں مینشن کرتا ہے کہ مجھے کشمیر بھی وزٹ کرنا ہے تو اس کا ویزا اپروو نہیں ہوتا ہے. اب یہ شاید ٹرسٹ ایشو ہے, وہ ہمیں نہیں جانے دیتے. کشمیر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں خود بذات خود, میں اور میرے جرنلسٹ دوست, ہم نے اپلائی کیا چند سال پہلے کہ ہم نے وزٹ کرنا ہے انڈیا, اور وزٹ ہی کرنا تھا. ہم نے کشمیر میں نہیں جانا تھا, نہ انہوں نے جانے دینا تھا. تو ادھر وزٹ کیا کرنا ہے, وہاں آپ ان کا تاج محل دیکھ لیں گے, وہاں آپ چندی گڑھ چلے جائیں گے, وہاں آپ امرتسر چلے جائیں گے, وہاں آپ چیزیں اس طرح کے, اجمیر شریف ہمارے لیے ظاہر ہے قابل, جس طرح ان کے یہاں پہ چیزیں اسی طرح ہماری ادھر بھی ہیں. ہم تو ایسی جگہوں پر جانا تھا نا, ہم تو بطور صحافی جانا تھا. تو ہم نے کیا وہاں جا کر ان کی کوئی ایسی چیزیں چرا کے لے آنی تھی, یا ایسے کوئی رات لے کے, انہوں نے ہمیں نہیں جانے دیا. تو کیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم سچے جانے ہمیں کیوں نہیں دیتے, ہم ان کے لوگوں کو آنے دیتے ہیں, وہ کیوں نہیں جانے دیتے, کیا تکلیف ہے ان کو؟ میں سوال ان سے بھی کرتا ہوں, انڈینز جو اس طرح کی اتھارٹیز ہیں جو ویزا لگاتی ہیں, اور ان کی حکومتوں سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں ٹرینیں بھر کے, بسیں بھر کے, جہاز بھر کے آپ بھیجتے ہیں, ہم ان کو ہار پہناتے ہیں, ہم ان کی سیوا کرتے ہیں, یار آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمارے پاکستانی کو کیوں نہیں جانے دیتے؟ سوال آپ سے انڈین سے. چلے سر, یہ میں بھی کوشش یہی ہے ہماری, کوشش کریں کہ ہمیں جانے دیں, لیکن انہوں نے کو نہیں جانے دینا. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ دونوں طرفہ جو ہے تعلقات بہتر ہوں, جو جیسے آپ کے دل میں جو باتیں ہیں ہر بندہ کہے, لیکن ایک پازیٹیو وے میں جس کا ہمیں کوئی فروٹفل رزلٹ آنے والے فیوچر میں ملے کہ ہاں یار پاکستانی جو چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات پڑوسیوں سے اچھے ہوں. اب ہم نفرت کریں گے, وہ نفرت کریں گے, تو 77 سال ہو گئے اسی جنگ میں. قائد اعظم نے پورا نچوڑ نکال کے آپ کا یہ ملک بنایا تھا. اچھا, قائد اعظم جیسا
میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی لیڈر نہیں ہے. اچھا قائد اعظم جیسا دنیا میں کوئی لیڈر نہیں ہے. انہوں نے یہ سارا نچوڑ نکال لیا تھا کہ یہ دو قومی نظریہ والا معاملہ جو ہے کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ایک جگہ پہ, چونکہ یہ معاملات مختلف